السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورة الزمر۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين۔ بسم اللہ۔ ہم نے اپنا پچھلی دفعہ کا لیسن اینڈ کیا تھا سورت الزمر آیت نمبر 48 پہ۔ وہاں پر ہم نے بات دیکھی وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اچھا، ایک سوچ طلب بات یہاں پر یہ سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر لفظ کسبو استعمال کیا گیا ہے، عملو یا فعلو نہیں استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ سب کا انگلش یا اردو ٹرانسلیشن میں تو فعلو and عملو would be similar because those are actions or doing words. مگر کسبو میں آپ ٹرانسلیشن میں دیکھ رہے ہیں they earned or they acquired، یعنی کوئی کمائی جو ہے اس کی بات یہاں پر آ رہی ہے۔ فعل جو ہوتا ہے نا یا فعل ہوتا ہے، اس میں ایسے کام بھی شامل ہیں جو انسان ارادی طور پہ کرتا ہے، so they are intentional، بٹ ایسے کام بھی شامل ہیں which are unintentional، like جیسے انگلش میں کہیں گے the kidney has stopped functioning، ٹھیک ہے؟ تو اردو میں بھی کہ اس کے جگر کے افعال کے امراض ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ والے بھی ایکشنز ہیں جو آپ ڈیلیبریٹلی یا سوچ سمجھ کے یا انٹینشن یا نیت کے ساتھ نہیں کر رہے، وہ فعل میں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ عمل میں نیت بھی شامل ہے اور کوشش بھی شامل ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ہمیں ملتا ہے عمل الصالحات، کیونکہ اس میں آپ کی ایک خاص نیت بھی ہے، آپ ایک طریقہ بھی اختیار کر رہے ہیں جو سنت کے مطابق ہے، آپ نے نیت بھی اپنی خالص کی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ کسب میں جو زیادہ ایک فیل آتی ہے نا وہ کمائی کی آتی ہے، کوشش ظاہر ہے ایفرٹ زیادہ ہوگی، بٹ دین دیر از آلسو دا کانسیپٹ آف ریٹرن۔ تو یہاں پر وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ The evil result of their deeds will become manifest to them and they will completely be encircled by the very thing they used to mock at۔ جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی چیز انہیں گھیرے میں لے لے گی، اور وہی اب ان کے برے اعمال کی جو کمائی ہے یا جو ریزلٹ ہے وہ انہیں ملے گا۔ اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ یہاں پر عملو بھی یوز ہو سکتا تھا پر یہاں کسب ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سیئات ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کی نیت اور ارادہ اس میں شامل ہے، اس کا ریزلٹ ان کو جو کفار ہیں انہیں مل رہا ہے۔ آج کا ہمارا لیسن وہاں پر ایک ایسی کیفیت یا ایک ایسا مزاج کا حصہ انسانوں کی بتایا گیا ہے جس میں ہم سب اپنا ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں سے بھی بہت دفعہ یہ چیز ہو جاتی ہے اور انسانوں کی کمزوری ہے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، کہ پھر جب چھو جاتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعانا، وہ ہم سے پکارنے لگ جاتا ہے۔ مسل انسان، تو انسان میں ہم سبھی شامل ہیں، کیونکہ یہ مکی سورہ ہے and predominantly the people being addressed were the people of قریش، تھے تو وہ کفار، مگر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں فیتھ اس لحاظ سے ایز اے کریٹر فیتھ رکھتے تھے۔ اور کئی دفعہ جب بہت تکلیف کا وقت ہوتا تھا، یہ کئی دفعہ ہمیں پتہ چلتا ہے پڑھنے سے کہ اس وقت وہ اپنے ان فالس ڈیٹیز یا جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے ان ہستیوں کو بھول کے آخر میں صرف اللہ کو پکار رہے ہوتے تھے۔ علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ پھر
کیونکہ قریش کا اللہ پر ایمان تھا. an evil is an evil is an evil, but وہ ان کفار سے ایک درجہ اوپر تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہونے پر ہی یقین نہیں رکھتے تھے. اس سے ایک انٹرسٹنگ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے، جس طرح ایمان والوں میں درجات ہیں اسی طرح کفر والوں میں بھی درجات ہیں. بالکل جیسے جنت میں بھی اسٹیشنز ہیں، جہنم میں بھی اسٹیشنز ہیں. It doesn't take the fact away that they were disbelievers or they were polytheists. بٹ یہ ایک بات یہاں پہ مینشن کرنا تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے، بٹ جیسے ہم کئی دفعہ بات کرتے ہیں نا مسلمان، تو پھر ہم سارے مسلمانوں کو ایک ہی کیٹیگری میں لے آتے ہیں. مسلمز آر ناٹ اے مونولتھ، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. اچھا، یہاں بیسک جو بات بتائی گئی جو قرآن میں کئی جگہ آتی ہے، جب انسان کو تکلیف چھوتی ہے تو وہ ہمیں پکارنے لگتا ہے. مس میم سین سین الانسان حمزہ نون سین. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں. ثم اذا خولناہ نعمتا منا but then we bestow our favor upon him. پھر جب ہم اسے عطا کرتے ہیں کوئی نعمت اپنی طرف سے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ استغفر اللہ، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. قال انما اوتیتہ علی علم. یہ ہائی لائٹ ضرور کیجیے گا. خولناہ خاوالہ اوتیتہ حمزہ تایا. وہ کہتا ہے بے شک میں تو یہ دیا گیا ہوں اپنے علم کے بلبوتے پر. پہلا جو کیریکٹر ذہن میں آتا ہے وہ قارون کا ہے، اور یہ قارون کا فلسفہ تھا. سورۃ القصص میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. He thought whatever he had the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala in life، اسے مال اتنا دیا گیا تھا، اسے علم دیا گیا تھا، جو بھی اس کا بیسک تھاٹ پروسیس یہ تھا، یہ مجھے اپنی محنت یا اپنے علم یا اپنے بلبوتے پر ملا ہے. تو نہ صرف یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تکلیف میں انسان ہوتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے، اور جب تکلیف دور ہو جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے کوئی نعمت آتی ہے وہ کریڈٹ خود کو دینے لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں بل ہی فتنہ، نو اٹ از بٹ اے ٹیسٹ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ yet most of them do not know. انٹرسٹنگ بات یہاں پر یہ ہے کہ اینڈ میں لا یعلمون آیا ہے، اور یہ جو شخص ہے جس کی بات کی جا رہی ہے، کیریکٹر ہے، این ایگزامپل بتایا جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو یہ سب کچھ دیا ہی گیا ہے اپنے علم کے بلبوتے پر. تو وہ تو کریڈٹ لے رہا ہے اور کریڈٹ دے رہا ہے اپنے علم کو، مگر اصل میں اس کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ سب دیا کس نے. اس کا رننگ ٹرانسلیشن اردو میں دیکھ لیتے ہیں. پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے. پھر جب اس سے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو کہتا ہے یہ مجھے علم کی بدولت ملی ہے. بلکہ وہ تو آزمائش ہے، امتحان ہے، مگر ان میں سے زیادہ تر کو علم نہیں ہے. اکثریت جو ہے وہ یہ بات سمجھتی نہیں ہے کہ ہر نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. اللہ اوپر بہت 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 اہم آیت ہے. اللہ کے انعام اور فضل کو اپنا کام سمجھ لینا. یوزلی جو ایسے قرآن میں آیات آئی نا کہ انسان تکلیف کے موقع پہ اللہ کو یاد کرتا ہے، پکارتا ہے، اور پھر جب تکلیف چھٹ جاتی ہے تو اس میں پرٹیکولرلی ہر جگہ علم کا ذکر اس طرح سے نہیں ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پر علم کی بات کی گئی ہے کہ وہ کریڈٹ دیتا ہے علم کو. علم بھی رزق کی ایک فارم ہے. کسی بھی چیز کا پتہ ہونا، اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہے فیملی میں، یہ کون دل میں ڈالتا ہے، یا کہاں سے رستے بنتے ہیں، یا کیسے پتہ چلتا ہے آپ کس ڈاکٹر کو دکھانا ہے. یہ کیپیسٹی کہ آپ نے گوگل یا چیٹ جی پی ٹی کو ریچ آؤٹ کیا ہے، آپ کے کسی جاننے والے نے فلاں ڈاکٹر کا پتہ بتایا، یا فار ایگزامپل آپ فلاں ہسپتال یا ڈاکٹر کے پاس لے جانا مریض کو افورڈ کر سکتے ہیں، یا آپ کے دل میں یہ آیا کہ اس جگہ نہیں اس جگہ ہمیں علاج کروا لینا چاہیے. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کون بتا رہے؟ اور نعمتم منا، یہ نعمتن کیا ہے؟ اب اٹ از نکرہ which means وسعت کے اعتبار سے broader meaning ہے، which means all kinds of نعمت are included over here. اگر یہاں اذا خولناہ ان نعمہ ہوتا تو کسی خاص نعمت کی بات ہو رہی ہے، بٹ نعمتم منا
تم ہر پاسبل نعمت کو ذہن میں لے آؤ، وہ ساری کی ساری دی ہوئی اللہ کی ہے، مگر انسان کہتا ہے مجھے تو اپنے علم کے بنا پر دی گئی ہے۔ بیسک ہیومن ویکنس ہے نا۔ اور ہر طرح کی نعمت سے مطلب ہے نعمت مادی بھی ہو سکتی ہے یا روحانی بھی ہو سکتی ہے، یعنی ٹینجیبل ہو سکتی ہے، انٹینجیبل ہو سکتی ہے، مٹیریل ہے یا امٹیریل ہے۔ کبھی ہم نے سوچا یہ بھی رزق ہے اور نعمت ہے کہ مثلا کسی نے آپ کو محبت دی، کسی نے آپ کو دعا دی، کسی نے آپ کا ہاتھ تھاما، اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا لائف میں بہت مشکل وقتوں میں، اور کہیں ایکس وائی زیڈ جگہ سے آپ کو ایسا مشورہ مل جاتا ہے جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ یہ ویسے میں نے سوچا نہیں تھا کہ ان سے مجھے یہ ڈائریکشن ملے گی، بٹ بات تو صحیح ہے۔ The constant reminder that all of this is not random and is coming from اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ بچے کے لیے کوئی ماں پریشان ہے، کسی کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا you're sitting at a waiting place and then you overhear something and ایک اسکول کی ڈائریکشن مل جاتی ہے، ایک ٹیچنگ کی ڈائریکشن مل جاتی ہے کہ بچے کو کہاں جانا چاہیے، سملر پرابلم میں کوئی اور ہے۔ یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے؟ ہم سوشل میڈیا کے دور میں بھول گئے ہیں کہ یہ ساری ڈائریکٹیوز ایکچولی کہاں سے رہی۔ اپنے آپ کو کریڈٹ دینا کہ مجھے یہ میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ اپنے آپ کو چیک کریں کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو میرا ریاکشن کیا ہوتا ہے، رویہ میرا کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے انٹائٹلڈ ایٹیٹیوڈ جسے انگریزی میں کہتے ہیں، یعنی انسان اپنا حق جمائے کسی چیز پہ اور کہے یہ خیر یا یہ نعمت تو مجھے ملنی ہی تھی۔ اچھا ہمیں نا اپنے الفاظ پہ بھی بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل کوئی اگر ہیلتھ کانشیس ہے، ہیلدی چیزیں کھاتا ہے، اس کی ہیلتھ اچھی ہے، فرام ویئر از ایون دیٹ کمنگ؟ کیونکہ بہت قرآن پڑھے ہوئے لوگ بھی کئی دفعہ اس ٹریپ میں گر سکتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی گر سکتا ہے کہ آپ نے شاید کسی کو کبھی یہ کہتے ہوئے سنا ہو کہ ہاں الحمدللہ سب تعریف اللہ کی ہے، لیکن دیکھو میں محنت بہت کرتی ہوں اپنی صحت پہ۔ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ یہ جو ٹرائی کی کیپیسٹی بھی ہے نا ہماری، مطلب ایک لمحے کو سوچے ہماری مجال کیا ہے۔ آج اللہ کی مرضی ہو ہم اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے، ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، ہم کھا نہیں سکتے، ہم بول نہیں سکتے، ہم سن نہیں سکتے، ایک لمحے کی دیر ہے۔ تو کہاں میں اور کہاں میری کوششیں اور کہاں میری عقل اور کہاں میرا علم، اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ سمجھنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تو لا علمی ہے، یہ جہل ہے، this is ignorance that you take credit for something whereas everything has been given from اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ میری استاذہ نے ایک بڑی پیاری چیز مینشن کی تھی ایک دفعہ کہ اگر ہم یہ ایک روٹین بنا لیں کہ میں ہر روز 3 میجر نعمتیں لکھیں، سوچیں، that every day, okay, I'm just going to talk to Allah subhanahu wa ta'ala and I'm going to say out loud، میں زور سے بولوں گی مثلا یا اللہ تیرا شکر ہے پانی کی کمی نہیں ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے میں چل سکتی ہوں، اور ہر چیز فزیکل نہیں ہو، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے شکر کی توفیق دی۔ صلاۃ الضحیٰ کی الحمدللہ جن ساتھیوں کو عادت ہے وہ صبح پڑھتے ہیں، اس وقت اگر روٹین بنا لیں گے میں 3 میجر چیزیں، I'll try to be creative، میں نے کل جن چیزوں کا شکر کیا ان کے علاوہ میں 3 اور نئی چیزیں ایڈ کروں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ کہتا ہے قال انما اوتیتہ علی علم۔ کہاں ہم ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اپنی تعریف کر رہے ہوتے ہیں یا ہم ویلیڈیشن چاہ رہے ہوتے ہیں۔ آف کورس آپ نے کیا تو آپ کو بتانا پڑے گا، اگر کوئی کہے گا یہ کس کے ہاتھ کی لکھائی، تو ظاہر ہے آپ کہیں گے یہ میری ہاتھ کی لکھائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں وہ والا مطلب نہیں ہے، یہاں وہ والا مطلب ہے کہ میں تو یہ کرتی ہوں، میرا کرنا یہ ہے۔ یہ نعوذ باللہ بہت زیادہ میں والا جو طریقہ ہوتا ہے وہ شرک اصغر کی طرف لے جاتا ہے، یا شرک خفی جو چھپا ہوا ہوتا ہے اس کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کے جو نافرمان لوگ ہیں ان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی آئیڈیا آ جانا، کبھی ہم نے سوچا یہ رزق ہے،
ہم سب بیٹھے ہوئے ہوں اور ہم کوئی چیز ڈسکس کر رہے ہیں اور آپ میں سے کوئی کہ آئیڈیا آیا، یا فیملی میں سب بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کسی دعوت کا مینیو بھی ڈسکس کر رہے ہیں اور آپ نے کہا آئیڈیا آیا، اس وقت منہ سے نہیں نکلتا یا اللہ تیرا شکر، یہ رزق ہے، مطلب بیک گراؤنڈ میں یہ لگتا ہے میں اتنی اسمارٹ ہوں، آئی ایم سو اسکلڈ. کلاؤڈنگ کہاں ہوتی ہے چیزوں کی، ہم ساتھ الحمدللہ ضرور کہہ رہے ہوتے ہیں. سو وی ہیو ٹو ٹرائی اینڈ اوائڈ، کیونکہ یہ آیت بہت کچھ بتا رہی ہے. ایک دو سوال میں آپ سے کروں گی. کیا ہر نعمت خیر ہے؟ جی فائزہ. کبھی کبھی کسی نعمت کا نہ ملنا بھی خیر ہوتا ہے، جیسے کہ اگر میری کوئی فلائٹ مس ہو گئی اور وہ جہاز کریش ہو گیا. بالکل ٹھیک. تو کئی دفعہ نہ ملنا بھی خیر ہے. ٹھیک ہے، اوکے. آپ عافیت کے معنیوں میں کہہ رہی ہیں. جی آسیہ. بعض کا کوئی نعمت آپ کے لیے آزمائش بن جاتی ہے اور آپ بعض مال جو ہے زیادہ آنے سے آپ پھٹ پڑتے ہیں. یس، بہت علم آ گیا. قَالَ انما اوتیتہ علی علم. اچھا انما کہہ رہا ہے، انا بھی نہیں کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہے بات ہی یہی ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے نا یہ. اور اگین علم وسعت کے اعتبار سے نکرا، ہر طرح کا علم ہے نا. نعمت ہے علم نا، آف کورس نعمت ہے، لیکن اس نے استعمال کیا کیا بندے نے. اچھا ایک اور سوال ہے. ایک جاہل یا غافل انسان کو نعمت کیا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ جاہل ہے means there's lack of knowledge or connection with Allah، یا وہ غافل ہے. جی فوزیہ. جی، اگر لوگوں میں آپ بہت پسندیدہ ہیں کسی بھی خوبی کی وجہ سے اور آپ وہ شعور نہیں رکھتے کہ اللہ کی وجہ سے یہ نعمت ہے، تو وہ بھی آپ میں تکبر اور چیزیں بالکل پیدا بالکل کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. جی سلمیٰ آپا. اگر ایک غافل اور ایک جاہل انسان ہے، وہ اس نعمت کو اس طرح نہیں استعمال کرے گا جس طرح اللہ چاہتا ہے. And that is a test. مال biggest challenge. حدیث ہے نا، مجھے وہ ہلا کے ہر دفعہ رکھ دیتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اپنی امت کے لیے اور چیزوں سے نہیں ڈرتا، میں اپنی امت کے لیے مال سے ڈرتا ہوں. انہیں مال ملے گا اور یہ غلط راستے پہ جائیں گے. جی ارم. جی مجھے لگتا ہے علم کے معاملے میں بھی یہی چیز ہے جو کہ اس آیت میں بھی ہے کہ اگر آپ غافل ہیں اور آپ علم کو جس طرح استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ پھر انسان اس کو غلط چیزوں کے لیے استعمال کرتا ہے. جیسے آپ چیٹ جی پی ٹی کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کریں تو جتنی ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، اگر یوں دیکھا جائے تو وہ ظاہر ایک ایڈوانسمنٹ ہے، لیکن اس کا جو مس یوز ہو رہا ہے، یا جیسے سوشل میڈیا ہے یا میڈیا کہہ رہے ہیں آپ، تو وہ بجائے نعمت کے بنی تو یعنی وہ اس کا پرپس تو اچھا ہی تھا، ہمارے لیے زحمت بنتی جا رہی ہے اور پھر وبال بھی بن جائے گی، کیونکہ ہمیں اس کا استعمال جو ہے وہ غلط طرف ہم لے کے جا رہے ہیں. جزاک اللہ. ہاؤ یو یوز سم تھنگ. حدیث میں بھی یہ آتا ہے کہ اتنا جلدی غریب لوگ حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے کہ امیر لوگ کہیں گے نہ ہوتا، بیکاز آپ کو ہر چیز کا حساب دینا ہے. جی بندی. اولاد اتنا آزمائشی ہوتا ہے اتنا ہی آپ کی اولاد بھی آزمائشی ہوتی ہے، اور اگر آپ غافل ہیں یا آپ جاہل ہیں اس سینس میں کہ وی آر اگنورنٹ، تو اولاد سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہے. اللہ ان پہ رحم فرمائے. صحیح کہہ رہی ہیں، تربیہ کے اعتبار سے ہر لحاظ سے بگ ٹیسٹ. انٹیلیجنٹ چلڈرن آر آلسو اے ٹیسٹ. جی ساتھیہ. Ignorance and heedlessness, the presence of that means that you are delusional. And unfortunately, if you're delusional, then the biggest nema of being cognizant, of being aware, is not there. یہ جو کمبینیشن غفلہ اور جہل کی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یعنی نعمت ہے تو یا تو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ نعمت ہے، یا یہ احساس نہیں کہ دی کس نے ہے، یا یہ احساس نہیں کہ اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے. دیکھیے اللہ نے ہر ایک کے لیے الگ مورچے بنایا نا، سب اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. کسی کی کچھ اور ہوگی، ہم کسی اور کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کو اتنا موقع ملا مجھے نہیں ملا. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور موقع مل رہا ہو. رب تو اپنے سب بندوں سے پیار کرتا ہے. سو دیٹس بیوٹیفل. اور اس میں بھی گریٹیٹیوڈ ڈھونڈنا اور جاننے کی کوشش کرنا. جی تنویر. اللہ تعالیٰ نعمتیں سب پہ ہر وقت برسا رہے ہوتے ہیں اور فائدے کی چیزیں ہر طرح سے. سو جسٹ تھنکنگ دیٹ ایسا نہیں ہے کہ رب تعالیٰ ہمارے لیے نہیں کچھ ہولڈ بیک کر رہے ہیں، وہ بھی فائدے کی چیز ہے، جو دے رہے ہیں وہ بھی فائدے کی چیز ہے،
لیکن یہ یقین ہونا کہ جو دے رہا ہے وہ بہترین دے رہے ہیں. آئی تھنک دیٹس ویئر وی شوڈ بی ایٹ. اور پھر اس کا جیسے بات ہو رہی تھی کہ انٹلیکٹ غور فکر کر کے اس کے لیے بیلنس کریٹ کرنا، کیونکہ کوئی بھی نعمت آپ کہہ لیں اس کو جب آپ چاہیں گے آپ بڑے آرام سے مس یوز کر سکتے ہیں. یہ آپ سب نے زندگی میں ایکسپیرئنس کیا ہوگا. اب آج کا دور ایسا ہے زیادہ تر کہ جیسے بچے پڑھنے باہر گئے ہوئے ہیں، وہ جو شاید ٹائم آپ کو مل رہا ہے، بیکاز اس میں استاذہ ہماری نے ہمیشہ یہی کہا کہ یہ دیکھو نا کہ تمہیں اس کی وجہ سے ٹائم زیادہ مل رہا ہے تو تم ٹائم اپنا اچھی چیز میں استعمال کرو. When one has an empty nest, as we call it, children are busy in their own lives, and all your life has been around them, subhanallah. Maybe you have time to earn something, some kasab, some amal for yourself, for dunya and akhirah, and inshallah that will benefit them too and your family too. تو پتہ نہیں رب تعالیٰ کیا کیا نعمتیں دے رہے ہوتے ہیں ہمیں. نعمت جو ہے نا اس میں ایک تو یہ شکر کرنا ہے بار بار ریئلائزیشن کے ساتھ کہ یہ اللہ کی طرف سے فرسٹلی. سیکنڈلی کہ یہ سمجھنا کہ میں نے اس نعمت کا کرنا کیا ہے. نعمت تو آ گئی، شکر کر لیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے آپ نے اتنا کھانا دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے آپ نے اتنے کپڑے دیے. ٹھیک ہے، اب اس کا میں کروں کیا؟ انٹیلیجنس دیے کس طرح استعمال کرنا ہے، ٹو امپریس ادرس، ٹو ون اوور ادرس ان آرگیومنٹس، یا یہ کہ رب کی رضا کی کوئی بات آگے پہنچانی. اور تیسری چیز اس میں آتی ہے کہ نعمت کا احساس بھی ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے ہے. نعمت کے استعمال کا بھی صحیح استعمال کرنا ہے. اور تھرڈ تھنگ ہے مجھے یہ نعمت شیئر بھی کرنی ہے، چاہے علم ہے، چاہے مال ہے، چاہے پانی ہے. ہر ایک کی الگ سچویشنز ہیں، ہر ایک کی الگ کیپیسٹیز ہیں، ہر ایک کے الگ حالات ہیں، اور ہم کسی اور کو دیکھ کے جج نہیں کر سکتے. مثلا ہم کسی کو دیکھ کے کہیں کہ ہاں یہ گھر والوں کی خدمت وغیرہ تو بہت کرتی ہے، بس دیکھو اسے یہ والی چیز کرنی چاہیے. یہ میرے اور آپ کا کام نہیں ہے. یو ڈونٹ نو کہ کیا ریزن ہو، کسی کا پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو انما اوتیتہ علی علم، اس چیز کو استغفر اللہ اوائڈ کرنا ہے اور کریڈٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو دینا ہے. اور صحیح جگہ مال استعمال بھی ہو، ذہن استعمال ہو، گھر استعمال ہو. ایک سمپل چیز دیکھیں، مثلا ساری زندگی مائیں چیزیں جمع کر کر کے رکھتی ہیں، خاص طور پہ اگر بیٹیاں اور یہ وہ. ٹھیک ہے، بہت کیسز میں ہو رہا ہے، ایون پراپرٹی بناتے ہیں ہم یہ وہ، کئی دفعہ بچے ایونچولی کہتے ہیں مجھے چاہیے ہی نہیں ہے، آئی ڈونٹ نیڈ دس. وہ پیار بھی کریں گے، آپ کے ماتھے کو چومیں کے بھی، تھینک یو امی بھی بولیں گے، بٹ انہیں ایکچولی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہم زندگی بھر سینت چیزیں رکھ رہے ہیں، مال، اکاؤنٹ بیلنس، فلانا. وہ چیز کئی دفعہ ہو سکتا ہے ہمیں صدقے سے روک دے، کسی اور کی ضرورت ہو ہمیں اس سے روک دے. بچہ ایونچولی کہے مجھے چاہیے ہی نہیں. ایسے کتنا ہم آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں نا، خواتین زیور جمع کر کے رکھتی ہیں، بچیاں کہتی ہیں آئی ڈونٹ وانٹ گولڈ. رب نے نعمت دی ہوئی تھی، کئی دفعہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے انسان زکوٰۃ بھی بڑی مشکل سے دے اور صدقہ دیتے ہوئے اور کہے یہ میں نے اپنے بچوں کے لیے رکھا، لیکن بچے کو چاہیے ہی نہیں. اللہ نے اسے کہیں اور سے سبحان اللہ اتنا مال دے دیا کہ اسے اب آپ کی اس جمع کی ہوئی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو رب تعالیٰ سے حکمت کی بڑی دعا ہم سب اپنے لیے کریں کہ یا اللہ مجھے سکھا دے تیری دی ہوئی نعمت کا نہ صرف میں زبانی شکر ادا کروں، میں اسے کہاں استعمال کروں. یہ بھی حکمت ہے، میں کہاں استعمال کروں اور میں کس سے شیئر کروں. علم آ گیا تو علم شیئر کرنا ہے، مال آ گیا تو مال شیئر کرنا ہے، اس میں بھی حکمت چاہیے. تو یہ اللہ پاک ہم سب کو حکمت عطا فرمائے. لیکن یہ کبر والی جو ایک کیفیت ہے نا، انما اوتیتہ علی علم، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ہم نے ہر چیز کا کریڈٹ اللہ پاک کو دینا ہے. اچھا، اس آیت سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ اگر کوئی ہماری تعریف کرے گا تو ہم ہاؤ ٹو ریسپونڈ ٹو پریز. کوئی کہہ رہا ہے آپ بہت ماشاءاللہ، ویسے آپ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، آپ ماشاءاللہ جس طرح سے یہ کر رہی ہیں نا، میں کہتی ہوں، اور ساتھ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، ایسی بات نہیں، اور ان کی نیت خالص ہے، اللہ نہ کرے دوسرے کی نیت نہیں، they don't want anything in return. That's just how socially we are. We praise a lot, we flatter a lot. جی فائزہ.
پہلا جملہ ہونا چاہیے all praise to Allah Almighty and be بالکل very humble about it. یا کہ یہ نعمت کے چھننے کا بھی ہر وقت انسان کو محتاط ہونا چاہیے کہ کون سی گھڑی ہو اور کوئی بات بری لگ گئی اللہ کو تو پھر وہ چھن بھی سکتی ہے. دیکھو ٹھیک جی نام آپی. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. اللہ ہی نے مجھے وہ عقل وہ فہم دی یا ہاتھ پیر دیے جن سے جو کچھ میں اچیو کر رہی ہوں. مطلب ہم تو بہت کمزور ہیں. اللہ کی بڑائی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ یا all praise be to اللہ. ایک بڑی پتے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹاپک چینج کر دیں. اتنا لمبا جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مجھے اللہ نے دیا ہے یا وہ تو ہے. اگر زیادہ تعریف کریں تو آپ کو جواب دینا پڑے گا لیکن ادروائز جسٹ جزاک اللہ خیرن all praise be to اللہ. ہاں جی اور سنائیں. دعویٰ کا کام کرنے والا شخص اگر اس چکر میں پڑ گیا وہ تو پھر کام نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ سوچیں کفار کہتے تھے یہ کیسا نبی ہے, یہ بازاروں میں پھرتا ہے, یہ تو ہم جیسا انسان ہے, اس کی تو فیملی ہے. تو پریز کو زیادہ پرولونگ کنورسیشنلی بھی نہ کریں. میرین آپ کچھ کہہ رہی تھی. فار ایگزامپل کوئی تعریف کرتا ہے, آپ نے کوئی اچھی ڈش بنائی فار ایگزامپل, ایک دم آپ کے اندر ایک فار اے اسپلٹ سیکنڈ آتا ہے کہ ہاں دیکھیں میں نے کتنا اچھا بنایا, ایک لہر سی آتی ہے, خوشی سی محسوس ہونے لگ جاتی ہے. I don't know if سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں. وہ ہمیں اپنے آپ کو جیسے ابھی بات ہوئی ہیوملٹی لے کر آنی ہوگی اور سوچنا پڑے گا یہ سکھایا کس نے مجھے, یہ مجھے انگریڈینٹس کس نے لا کے دیے, مطلب کہ what was the اسباب and all. اپنے آپ کو انٹرنلائز ہمیں کرنا پڑے گا کہ الحمدللہ تو ہم بول دیتے ہیں کہ الحمدللہ, بٹ ڈو وی ایکچولی فیل اٹ از دا مین تھنگ, از واٹ ہمیں اپنے سیلف ریفلیکشن کرنی ہے. کہتے ہیں نا اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. You have to be present and mean what you're saying. If you're saying Alhamdulillah, you mean all praise be to Allah. If you're saying MashaAllah ya all praise be to Allah, that means you actually mean it. مجھے اچھی طرح یاد ہے جیسے دورہ قرآن ختم ہوا ہے, قرآن پورا کورس ختم ہوا, استادہ چل کے جا رہی ہوتی تھی ماشاءاللہ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف پیپل, دونوں طرف لائنیں, سب ہاتھ ملا رہے. وہ صرف جواب اسمائل کر کے ہاتھ ملا کے جزاک اللہ وہ منہ میں کچھ پڑھی ہوتی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا تھا, میں نے کہا ہاؤ ڈو یو سروائیو؟ شی سیڈ یو سوئچ آف. Praise, you switch off. You over time learn how to genuinely switch off and request your the people around you کہ مجھے اس والے کام پہ پلیز پریز نہ کریں. یہاں وہ بات نہیں کی جا رہی کہ ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کو پریز نہیں کر سکتے یا بچے نہ کہیں ماں کو کہ آپ نے میرے لیے اتنا اچھا کھانا بنایا, یہ نہیں ہے. But there's a certain kind of praise which pumps you up. And even these kinds of praise can pump you up. So we have to be careful with that. کئی دفعہ carelessly انسان گفتگو میں کئی باتیں بھی ایسی کر جاتا ہے. نیت اچھی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. ہو سکتا ہے نیت اگلے کی بھلائی کی ہو, اگلے کی خیر کی ہو, پر ہم اگلے کی پوزیشن نہیں سمجھتے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. یہ یقین کریں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم ایک سرٹن ٹائم سے آئے ہیں, ہمارے ذہن میں کچھ اور تھا, ہماری کچھ ڈفرینٹ تھی زندگی کی پرائیورٹیز. ہماری اولاد کی ہو سکتا ہے الگ ہو, ہماری بہن کی الگ ہو, ہماری اسٹوڈنٹ کی یا ٹیچر کی الگ ہو, ہمارے ہسبینڈ یا وائف میں سے دونوں کی الگ ہو. ٹھیک ہے, نیت بھی کئی دفعہ خالص ہوتی ہے, آپ دوسرے کے ساتھ سنسیئر بھی ہوتے ہیں, مگر کئی دفعہ مشورے میں تبصرہ شامل ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی کسی ٹربل میں ہے, آپ ہمدردی, تسلی, غم گساری, ابھی ریلیشن شپ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. کئی دفعہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ کچھ مشورہ دیں, تو آپ ظاہر ہے کچھ مشورہ پھر دیتے ہیں. بٹ مشورہ, ہمدردی, تسلی, empathize, even sympathize, warmth, kindness, not always commentary. ایک سمپل اگزامپل دیکھیے, کسی کو دیکھ کے بندہ کہے یہ تم نے اپنا کیا حال بنایا ہوا ہے. یہ انسان کتنی دفعہ کہتا ہے, یہ کئی دفعہ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں اپنا خیال رکھا کرو. تمہیں پتہ ہے میں تو بہت ریگولرلی سیلون جاتی ہوں, I go to the gym regularly. دیکھیں اٹس ڈفرنٹ اگر اگلا آپ سے پوچھ رہا ہے
کہ ماشاء اللہ یو لک ویری فٹ، کین یو ایڈوائز می کہ کس طرح سے آپ نے کیا؟ ٹھیک ہے، تو وہ تو مانگا گیا نا مشورہ، لیکن تبصرہ یہ ہے کہ اگلے کی شکل کیا ہے، اگلے کا میک اپ کیا ہے، اگلے کے کپڑے کیا ہیں، یہ پرابلمٹک ہے۔ اور استغفر اللہ، کئی دفعہ اگر ان چیزوں میں کبر شامل ہو جائے، اور اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں معاف کر دے، بڑا بول بندہ بول جائے، اگر بہت قریبی رشتہ ہے، مشورہ انہوں نے مانگا ہے، آپ دے دیں، لیکن وہ بھی بہت کیئرفلی دینا چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ نہ کرے بندہ کہے بھئی میں تو بتاؤں میں یہ کرتی ہوں، آپ کچھ نہیں کرتی ہیں، جو کرتا ہے وہ رب کرتا ہے۔ یہ بات سمجھنا بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ جو کامنٹری ہوتی ہے، اور کتنے ایسے کیسز ہوتے ہیں، اور ہمیں احادیث میں بھی ملتا ہے that اللہ نہ کرے کسی کے بارے میں بندہ کوئی بات کرتا ہے، استغفر اللہ، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، عافیت کے ٹل جانے سے رب تعالیٰ اپنی حفاظت میں ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو لے لے۔ That same thing you end up doing yourself۔ جو کسی پہ بات بنائی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے بندہ خود وہ کرنے پہ مجبور ہو جائے چیز۔ ایز دایان ہمارے لیے بڑا ٹرکی ہے، کیونکہ ہم سے مشورہ مانگا بھی جاتا ہے، اور مشورہ مانگنے میں کئی دفعہ لفظ پھسل جاتے ہیں انسان، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور پروٹیکٹ کرے۔ ہمیں کیا سکھایا گیا؟ کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کا شکر کرنا ہے کہ ہم اس سچویشن میں نہیں ہیں، اور ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس سے آگے کامنٹری کم سے کم۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی امان میں رکھے، اور توبہ کی توفیق دے، اور اپنی مرضی کے اعمال میں ہمارا دل لگا دے، اور قرآن ہماری روح میں اتر جائے، اور ہم اس پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو عفو اور عافیت عطا فرمائے، بیماروں کو شفا دے، اور جو مومنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔